اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جملہ مشائخ طریقت کی جانب سے عطیہ خلافت اور سلسلہ قادریہ میں تکمیل مکمل۔ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز حلقہ مریدین میں مراقبہ میں مشغول ہوئے۔ حضرت شاہ سکندر صاحب نبیرہ، حضرت شاہ کمال صاحب کیتھلی قدس اللہ سرہما حاضر ہوتے ہیں اور ایک خرقہ حضرت مجدد صاحب کے دوش مبارک پر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب مراقبے سے فارغ ہوئے، حضرت شاہ سکندر صاحب کو تشریف فرما پایا، کھڑے ہوئے معانقہ کیا اور اعزاز و اکرام سے بٹھایا۔ حضرت شاہ سکندر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ خرقہ جو دوش مبارک پر ڈالا ہے وہ مبارک جبہ ہے جو حضرت شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی یادگار ہے، جو ہمارے یہاں پشتہائے پشت سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت جد امجد شاہ کمال کیتھلی نے وفات کے وقت میرے حوالے کر کے فرمایا تھا کہ یہ امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، جس کو ہم بتائیں گے ان کو دے دینا۔ کچھ عرصے سے حضرت جد امجد مجھے تاکید فرما رہے تھے کہ یہ جبہ جناب کے حوالے کر دو۔ میری طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ اس گراں قدر دولت کو اپنے پاس سے جدا کروں، مگر جب روح مبارک حضرت جد امجد قدس سرہ کا اصرار زیادہ بڑھا، حتیٰ کہ عدم تعمیل کی صورت میں مجھ کو دھمکایا بھی گیا، تو چاروں ناچار اس امانت کو خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب خرقہ مبارک زیب تن فرما کر خلوت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ مشائخ کرام پہلے مجھے مانوی خلیفہ بناتے، پھر خرقہ عنایت ہوتا تو موزوں تھا۔ فوراً دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ شاہ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ اپنے جملہ خلفاء حتیٰ کہ حضرت شاہ کمال کیتھلی قدس اللہ سرہ کے ساتھ رونق افروز ہیں۔ مقدس روحوں کا اجتماع عظیم ہے۔ حضرت شیخ المشائخ نے خلعت معنوی عطا فرمایا، یعنی اپنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت مجدد صاحب کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ میری تربیت مشائخ نقشبند نے فرمائی ہے، لہذا میں انہی بزرگوں کا ہوں۔ آج مجھے سلسلہ قادریہ کی نسبت عطا کی جا رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہی دیکھا کہ حضرت عبد الخالق اجدوانی قدس اللہ سرہ العزیز سے لے کر حضرت خواجہ باقی باللہ تک جملہ مشائخ نقشبند تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمہ حضرت خواجہ شاہ عبد القادر جیلانی کے برابر تشریف فرما ہوئے اور اب آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ مشائخ نقشبند نے فرمایا، شیخ احمد ہماری تربیت سے کمال و تکمیل کو پہنچے، آپ خواہ مخواہ ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اکابر قادریہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے جواب دیا، شیخ احمد نے اول چاشنی ہمارے خوان سے چکھی ہے۔ اس بحث میں حضرات چشتیہ، کبرویہ اور سہروردیہ بھی تشریف لے آئے، اور چونکہ حضرت مجدد صاحب نے ابتدا میں اپنے والد ماجد سے ان سلسلوں میں نسبت حاصل کی تھی، لہذا ان سب حضرات نے بھی اپنے اپنے دعوے پیش کر دیے۔ ان تمام حضرات کی گفتگو جاری تھی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ چونکہ شیخ احمد کی تکمیل سلسلہ نقشبندیہ میں ہوئی ہے، لہذا اسی کو رواج دیں اور باقی دیگر سلسلوں کی نسبت بھی القاء کر دی جائے۔ یہ سلسلہ صبح سے جاری ہو کر ظہر کے قریب ختم ہوا۔ حضرت مجدد صاحب ظہر کے وقت تک مراقبے میں مشغول رہے۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سند تکمیل۔ در حقیقت اصل سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و سنن کا مکمل اتباع ہے۔ یہ اتباع جس قدر مکمل ہو، سند تکمیل اتنی ہی بہتر اور بالا ہوگی۔ بقول حضرت مجدد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت ٹکسالی سکہ ہے، جو بارگاہ رب العالمین میں منظور بلکہ محبوب و مقبول ہے۔ جو شخص اس ٹکسالی دولت سے بہرہ مند ہو، وہ یقیناً بارگاہ رب العالمین میں اعلیٰ ترین مقبولیت حاصل کرے گا، اور بجا ہوگا کہ اس کے پیرووں اور معتقدوں کا درجہ بھی خدا کے نزدیک مقبول ہو،
کیونکہ پیروی کا مفہوم یہی ہے کہ وہ بھی آداب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو وظیفہ زندگی بنا چکا ہو۔ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث حضرت مجدد صاحب نے جو مراتب حاصل کیے ان کا کچھ تذکرہ کیا جا چکا ہے، اب آخری شرف ملاحظہ ہو۔ شیخ محمد نعمان جو حضرت مجدد صاحب کے جلیل القدر خلیفہ ہیں فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، نعمان سے کہہ دو جو شیخ احمد کے نزدیک مقبول ہے وہ ہمارے نزدیک اور حضرت حق جل مجدہ کے نزدیک مقبول ہے، اور جو ان کے نزدیک مردود ہے وہ ہمارے اور حضرت باری تعالیٰ کے نزدیک بھی مردود ہے۔ حضرت مجدد صاحب خود تحریر فرماتے ہیں، ایک روز مراقبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے ایک اجازت نامہ لکھ دوں جو آج تک کسی کے لیے نہیں لکھا۔ نیز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جنازے پر تم نماز پڑھ دو گے اس میت کو بخش دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے خود کو خدا اور رسول کے حوالے کر دیا اس کی جس قدر ناز برداری ہو کم ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ یہ ہے مبارک نتیجہ اس مقدس نصب العین کا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہرحال اس قسم کے کمالات بہت ہیں۔ حضرت کی مجددیت، آپ سے پہلے صدی کے مجدد ہوا کرتے تھے۔ الف کا مجدد کوئی نہیں ہوا۔ الف ثانی کا آغاز ہی نہ ہوا تھا، اور الف اول میں خود ذات اقدس و اطہر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی۔ آپ سے پہلے جس قدر مجدد صدیوں کے گزرے ہیں، کوئی مجدد دین کے تمام شعبوں کا مجدد نہیں ہوا، بلکہ خاص شعبوں کے مجدد ہوتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں متعدد مجدد نظر آتے ہیں، کوئی علم حدیث کا، کوئی فقہ کا، پھر اس میں بھی کوئی فقہ حنفی کا مجدد، کوئی شافعی کا، اور کوئی سلوک و احسان کا۔ لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے مخصوص رکھی ہے کہ آپ دین کے تمام شعبوں کے مجدد ہیں، جس کا ماحصل یہ ہے کہ آپ سے پہلے کے مجددین کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت خاص چیزوں میں حاصل تھی، اور آپ کو تمام چیزوں کی نیابت عامہ تامہ حاصل تھی۔ وشتان ما بینہما، اب سے پہلے مجددین کی خدمت کا اثر صرف ایک صدی کے لیے ہوتا تھا، اور آپ کی مجددیت 1000 سال کے لیے ہے۔ آپ کے سوا دوسرے مجددین کی مجددیت نہ معلوم امت کے کتنے لوگوں کے علم میں نہ آئی، اور نہ معلوم کتنوں کی مختلف فی رہی۔ جو اختلاف کے معاندانہ یا معاصرانہ ہو بے شک وہ قابل لحاظ نہیں، مگر جو اختلاف شرائط مجددیت کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کی وجہ سے ہو وہ بے شک قابل لحاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ربانی کی مجددیت کو ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ کی مجددیت کا تمام امت کو دنیا کے ہر گوشے میں علم ہوا، اور جو لوگ اس معاملے میں اہل حل و عقد ہو سکتے تھے ان سب نے آپ کی مجددیت کو تسلیم کر لیا، بلکہ جو لوگ بدعات کی محبت یا اپنی سرد بازاری کے خیال سے آپ سے عناد رکھتے تھے وہ بھی مجبور ہوئے کہ زبان سے آپ کے مجدد ہونے کا اقرار کریں۔ جس طرح مذہب شیعہ کی بنیاد قرآن مجید کی عداوت پر ہے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں قرآن مجید سے دشمنی اور نفرت نہ ہو، مگر قرآن مجید کا رعب یہ ہے کہ اپنے مسلمان کہنے کے بعد قرآن مجید سے دشمنی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ضمیر کے خلاف زبان سے اقرار بغیر مفر نہیں۔ قریب بفضلہ تعالی و انعامہ، یہی حالت حضرت امام صاحب ربانی کی ہے۔ آپ کی مجددیت کے بیان میں ایک مستقل اور بے نظیر کتاب تالیف ہو چکی ہے جس کا نام شواہد التجدید ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ بھوپال کی خانقاہ عالیہ مجددیہ میں موجود ہے۔ مجدد کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں کہ اس کو اپنے مجدد ہونے کا علم ہو، مگر حضرت امام ربانی کو اپنے مجدد ہونے کا علم علی وجہ الکمال تھا، جیسا کہ بعض مکتوبات میں خود تحریر فرماتے ہیں،
خصوصیت سے ملاحظہ ہو۔ مکتوب نمبر 4 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ مجدد کی سب سے بڑی پہچان اس کے کارنامے ہیں۔ حمایت دین، اقامت سنت اور ازالہ بدعت میں اس کی خاص شان ہوتی ہے۔ غیر معمولی کوشش اس سے ظہور میں آتی ہے اور اس کی کوشش کا غیر معمولی نتیجہ توقع سے بہت زائد نکلتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے کیسی کیسی کوششیں مذکورہ بالا خدمات کے لیے کیں اور کیسا انہماک اور کیسا شغف آپ کو اس میں تھا، پھر ان کوششوں پر کیسے غیر معمولی ثمرات توقعات سے بدرجہ زائد مرتب ہوئے۔ گزشتہ اوراق سے کسی قدر اندازہ ان تمام چیزوں کا ہوتا ہے اور آئندہ اوراق میں حضرات خلفاء کی خدمات سے مزید اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔